میرے عزیزوں، کیا یہ خیر سگالی کا سال ہے؟ کیا یہ خوشحالی کا سال ہے؟ کیا یہ اچھے دن آنے والا سال ہے؟ اچھے دن لانے والا ہے، برکتیں خوب ہوں گی، بیماریاں ختم ہوں گی؟ کیا ہے اس کے متعلق؟ جیسے ہی سال ختم ہوتا ہے اور دوسرا سال شروع ہوتا ہے، آپ ٹی وی میں، میڈیا پر، نیوز میں بہت سارے جوتیشوں کو بیٹھتے ہوئے دیکھیں گے، وہ ستارے نکال کر کے بتا رہے ہوتے ہیں اگلا سال کیا کیا ہونے والا ہے، کتنی جنگیں ہوں گی، کتنی اکنامک بڑھے گی، کتنی گھٹے گی، یہ سب پر وہ اٹکل پچھو مار رہے ہوتے ہیں۔ وہ آگے کے سال کے متعلق پیشین گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں، پریڈیکیشن، لیکن انہیں خود اپنے اگلے کل کے بارے میں معلوم نہیں۔ وہ جہاں بیٹھ کر کے آگے کی پیشین گوئیاں کر رہے ہیں، اس کرسی پر وہ کل تک زندہ رہنے والے ہیں یا نہیں، اس کی بھی انہیں خبر نہیں۔ اسلامی اعتبار سے پہلی بات تو میں یہ واضح کر دوں، قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألک الناس عن الساعہ۔ اسی آیت میں ابھی خطبہ میں نے شروع کیا، یسألک الناس عن الساعہ، اے رسول لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے، یہ اینڈ کب ہوگا، اختتام کب ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل انما علمها عند اللہ، اے رسول آپ ان لوگوں سے فرما دیں جو بھی اس طرح کا سوال کرے، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس کا علم صرف اللہ کے پاس۔ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، ساتھ میں رب تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تجھے کیا خبر کہ ہو سکتا ہے قیامت بہت ہی قریب ہے، ان قریب قیامت کو تو دیکھ لے گا، پا لے گا۔ یعنی یہ نہیں فرمایا محدد اسی دن، اسی ٹائم، اسی سال آئے گی۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیں، یہ اس طرح کی پریڈیکیشن، پیشین گوئیاں، اس کو ہم ظن اور تخمین کہہ سکتے ہیں۔ یقین کے ساتھ اسلام میں کوئی بھی مستقبل کی خبر نہیں دے سکتا، صرف اللہ اور اس کے بتائے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی خبر دے سکتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آگے کے ان سالوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو بتا دوں، اسی سے آپ اندازہ کر لیں گے کہ 2000 کیسا ہونے والا ہے۔ آپ سب سمجھدار ہیں، علم رکھنے والے، ایک حدیث پاک میں پیش کر رہا ہوں، اس سے آپ اپنے اگلے سالوں کے متعلق جان لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، سب برابر یہ حدیث مجھے یہاں بتانے کے لیے بالکل سوٹیبل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بین یدی الساعہ، قیامت کے قریب والے دنوں میں، قیامت کے قریب والے دنوں میں حضور فرماتے ہیں ہر 20 سال پر بہت تیز تبدیلی ہوگی، ہر 20 سال پر بڑی تیز تبدیلی ہوگی، یہاں تک کہ فرمایا کہ جو پچھلے 20 سال میں نہیں گزرا تھا اس سے زیادہ شدید اور زیادہ تبدیلیاں اگلے 20 سالوں میں آئیں گی۔ یہ حدیث پاک میں نے پڑھا اور آپ اسی سے اپنے آگے کے مستقبل کو سمجھ سکتے ہیں کہ 2001 سے لے کر 2020 تک یہ جو 20 سال ہمارے گزرے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگلے کے دن یاد کیے جا سکتے ہیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ہر 20 سال شدید سے شدید ترین آئیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو شدت اب تک گزر چکی، اس سے کئی گنا زیادہ شدت اگلے سالوں میں آئے گی۔ تو اب میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گا، یہاں آیت بھی میں پڑھ دیتا ہوں جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ہے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ حضور جب کہتے تھے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، تو لوگ آ کر پوچھتے تھے، جو کفار تھے وہ کہتے تھے کہ کب آئے گی قیامت، کب آئے گی، اگر تم سچے ہو تو بتا دو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے قل انما علمها عند ربی، اے رسول آپ فرما دیں قل انما انا نذیر مبین، آپ فرما دیں میرے پاس اس بتانے کی، قیامت کا دن بتانے کی اجازت نہیں، میں تو صرف ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ڈر سنانے کے لیے آئے، نذیر کہتے ہیں ڈر سنانے والا، کھل کر کے آنے والے فتنوں سے آگاہ کرنے والا۔ تو میرے عزیزو، آج میں بھی اس منبر پر کھڑا ہوں تو حضور پاک کی اس سنت کو ادا کرنے کے لیے کہ ہم ظن اور تخمین اعداد نکال کر کے نہیں بتائیں گے کہ اتنے سال میں قیامت آ رہی ہے،
बल्कि ये जरूर बताएंगे कि क़यामत आने से पहले क्या क्या फितने होंगे, कितनी शिद्दतें आएंगी। मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीसें अब सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के करीब हरज बढ़ जाएगा, हरज बढ़ जाएगा, हरज बढ़ जाएगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमल हरज, ये हरज क्या चीज है? रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कत्ल व गारत, इसको हरज कहते हैं, कत्ल व गारत बहुत होगी। तो सहाबा ने पूछा, ऐ रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आज कौन सी कम है? उस वक्त भी जंगें इतनी होती थी, मक्का वाले, मदीने वाले, दूसरे कबाइल जो लड़ते थे। सहाबा ने कहा, आज जिस तरह कुफार और मुशरिकीन मुसलमानों के साथ मुठभेड़ होती है, जंगें होती है, कत्ल तो बहुत होते हैं, क्या इससे भी ज्यादा कत्ल होगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब जो बयान फरमाया वो काबिल तवज्जो है मेरे अजीजों। फरमाते मेरे आका, इस कत्ल की बात नहीं कर रहा हूं जो आज हो रहा है जंगों में, बल्कि हुजूर फरमाते हैं भाई अपने भाई को कत्ल करेगा, बेटा अपने दादा और बाप को कत्ल करेगा, अपने चचेरे भाइयों का कत्ल करेगा, इसको हरज हुजूर फरमाते हैं। यह कत्ल कसरत से बढ़ जाएगा, आपसी कत्ल। यहां तक कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक जमाना वो तुम देखोगे कि लोग भूखे बर्तन पर जिस तरह झपटते हैं, वो अपने ही भाइयों की गर्दन की प्यास बुझाने के लिए उनके ऊपर तलवारें सौंप लेंगे, एक दूसरे के कत्ल पर आमादा हो जाएंगे। इसको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यह हरज है और यह बढ़ जाएगा क़यामत के करीब, बहुत तेजी से बढ़ेगा। और एक मलहमतुल कुबरा के मुतालिक हदीस मिलती है कि तुम देखोगे मेरी उम्मत में कत्ल इतना बढ़ जाएगा कि अगर 100 लोग होंगे 99 कत्ल हो जाएंगे, एक बचेगा। इतनी तेजी से यह कत्ल और गारत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अजीजा ने गिरामी वक़ार, कहीं वो इन आने वाले सालों के मुतालिक ही तो नहीं बताया गया था जो हदीस पाक में बशारत दी गई है, या अगले आने वाले 20 साल तो नहीं है। इसलिए कि हालात पूरी दुनिया की सियासत के बदलते हुए तेजी से हमें नजर आ रहे हैं, एक एक साल के अंदर बहुत तेजी से तब्दीलियां आ रही। आज दुनिया ने जिस तरह से हमारे सामने एक तस्वीर खींची है, उसको देख करके हम सब मुसलमानों को चाहिए कि अपने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहादीस को पढ़ें, इस जमाने के बारे में मेरे आका ने क्या क्या बयान किया है। और एक हदीस में पढ़ा, आज ही की बात मैं बता रहा हूं, मेरे मुताले में हदीस पहले नहीं थी, मैंने आज पढ़ा, हूबहू इसी जमाने के लिए है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारे जमाने में एक बला आएगी क़यामत के करीब, और उस बला में जो भी गिरफ्तार होगा दूसरे लोग उसे ताना देंगे और उसका घर छोड़कर भागेंगे। युईरुर रजुल, हदीस पाक में आर दिलाया जाएगा आदमी को। यहां तक कि हदीस में अल्फाज ये हैं कि बाप अपने बेटे को छोड़कर निकलेगा, भाई अपने भाई को छोड़कर निकल जाएगा। क्या ये कोरोना में नहीं हुआ? क्या इस बला के वक्त में ये नहीं हुआ? आर दिलाना, जैसे आज भी अगर छींको तो लोग भाग जाएं, खांसो तो लोग डिस्टेंस पैदा कर ले। और इतना ही नहीं, छींक और खांसी तो दूर की बात, अब तो यहां ऐसा जहर घोल दिया गया है कि दाढ़ी और टोपी देख करके भी लोग डिस्टेंस कर रहे हैं। ये तो जहरीला माहौल बनाया जा रहा है। अजीजा ने गिरामी, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस बिल्कुल सादिक नजर आती है आज के जमाने में। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बला तुम्हारे जमाने में ऐसी आएगी कि उसमें जो मुब्तला होगा उस बला में उसे आर दिलाया जाएगा। आर दिलाना मतलब समझते हैं? ताना मारना, हत्ता कि उसके रिश्तेदार उसे तन्हा छोड़ करके दूर हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। ये अहादीस जब खुलती हैं तो समझ में आता है कि कैसा मेरा रसूल गैबदान नबी था। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा से 14 सदियां पहले इन तमाम रोनमा होने वाले वाकयात को मिन व अन बता रहे हैं। यकीनन मेरे अजीजों, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी बयान किया वो अल्लाह की अता किए हुए इल्म से बयान किया है। इसीलिए आज मैं दावत देता हूं नौजवानों को कि आज तुम्हारे मुताले का वक्त है, सर्च करने का वक्त है। इस्लाम तुम्हारे लिए बहुत आसान हो चुका है। तुम अपने मोबाइल से सर्च करो अहादीस आखिर ज़मान क्या है, कम से कम इतना तो पढ़ लो
کہ قیامت کے قریب ہونے والے واقعات کے بارے میں میرے آقا نے کیا کیا بیان کیا، صرف اس لیے کہ دنیا کی واحد قوم آپ ہیں جن کو آنے والے حالات کے بارے میں سچے رسول نے پورا پورا بیان کر دیا. دوسری کوئی قوم نہیں. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، دوسری قوموں کے پاس جوتش ہوں گے جو اٹکل پچھو مارتے ہیں، بہت سارے ہوں گے جو پریڈیکیشن کے نام پر کتابیں ہو رہی ہوں گی، ان میں سے آدھا جھوٹ آدھا سچ، کہیں تیر لگ گیا تو لگ گیا. یہ تمام چیزیں تو دنیا میں دوسروں کے پاس ہیں، لیکن واحد قوم آپ ایسے ہیں جن کے پاس مخبر صادق رسول پاک موجود ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اخبار صادقہ، سچی خبریں تمہارے پاس موجود ہیں. اس بات کی میں دعوت ضرور دوں گا کہ مطالعہ کرو، سرچ کرو اس ہمارے آخری زمانے کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. ایک اور حدیث میں بیان کروں تو آپ سب کو بیدار ہو جانا چاہیے اس چیز کو. میں جھنجھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کتنے سخت حالات آنے والے ہیں معلوم ہے آپ کو. حدیث پاک میں پڑھتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب تم ایک زمانہ یہ بھی دیکھو گے کہ کفر و شرک اس قدر عام ہوگا کہ اگر تم ایمان پر باقی رہے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پوری میں پڑھ لیتا ہوں برکت کے لیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یأتین علی الناس زمان یعیر المؤمن بإیمانہ کما یعیر اليوم الفاجر بفجورہ حتی یقال للرجل انک مؤمن فقیہ. حضور فرماتے ایک زمانہ ایسا آئے گا جب تم مومن رہو گے تو تمہیں لوگ ایسے تانا ماریں گے جیسے فاسق و فاجر زانی کو تانا مارا جاتا. زنا کرنے والے کو جس طرح لوگ گالیاں دیتے ہیں، فرمایا گیا کہ تم کو اس طرح لوگ ایک وقت آئے گا کہ تمہاری ایمان کی وجہ سے تمہیں تانا ماریں گے. یہ اتنا سخت وقت آئے گا جیسے آج اس کی شروعات ہو چکی ہے. جگہ جگہ پر ملا کہنا، کٹ ملا کا لفظ استعمال کرنا، یہ سب وہی آر دلانے والے الفاظ ہیں کہ مسلمان اس سے دل برداشتہ ہو کر کے اپنے ایمان کو چھوڑتے. وہ بھی حدیث ہے. میں نے آج آخر الزمان کی ساری حدیثیں مطالعہ کی، ساری نہیں اکثر حدیثیں، اور میں آپ کے سامنے اسی لیے رکھنے جا رہا ہوں کہ یہ آگے والا سال کیسے طے کرو گے، یا اگلا جو سال آ رہا ہے کیسے طے کرو گے. ایمان کے لیے تمہارے بڑے چیلنجز ہیں، تمہیں آر دلایا جائے گا. وہ بھی اتنا سخت لفظ میں نے پہلی مرتبہ پڑھا تو چونک گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کما یعیر اليوم الفاجر بفجورہ، جیسے فاسق و فاجر، ایک جگہ زانی کا لفظ ہے، زنا کرنے والے کو آر دلاتے ہیں لوگ، یہ کتنا برا آدمی ہے، کیسا خطرناک آدمی. اس طرح مومن کو کہا جائے گا ارے یہ دیکھو یہ مومن ہے، یہ دیکھو یہ مسلمان جا رہا. تو میرے عزیزوں وہ دن آئیں گے جب لوگ تمہارے ایمان کی وجہ سے تمہیں تانا مار رہے ہوں گے تو تم اپنے آپ کو آج ہی سے فخر کے ساتھ مومن کہلانا شروع کر دو. اس لیے کہ تمہارا نام مسلمان کسی باپ نے نہیں رکھا. قرآن کہتا ہے هو سماکم المسلمین، وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور قرآن کے ذریعے سے تمہیں کہا اللہ نے کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو. تمہیں پیدا کرنے والے نے خود تمہیں خیر امت کہا، تمہارے خالق و مالک نے خود تمہیں مسلمان کہا. تو اس سے بڑھ کر کے تمہارے پاس فخر کرنے والی، پراؤڈ فیل کرنے والی اور کون سی چیز ہے؟ یہ نہیں کہ تم اپنے آپ کو چھپا لو اور کہو کہ نہیں میں مسلمان نہیں، میں نیوٹرل آدمی ہوں، میں سیکولر آدمی ہوں، میں ادھر بھی ہوں ادھر بھی ہوں. منافقت چھوڑو، اسی لیے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور آج ہی سے فخر کرنا شروع کرو. جو بچہ اسلام پر فخر کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ وہ حضور کی سنتوں پر فخر سے عمل بھی کرے گا. اسے شرم نہیں آنی چاہیے، آر نہیں آنی. ٹوپی چھپا لیا، ارے پتہ نہیں لوگ دیکھ کر کے مجھے ملا نہ کہتے ہیں. داڑھی چھلا دیا، ارے لوگ دیکھ کر کے مجھے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، پرانا آدمی ہے، ملا ہے. یہی تو تمہاری شرمندگی کی بات ہے میرے عزیزو. اگر تمہیں پراؤڈ ہوتا میرے نبی کی بات پر، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر، تو ان کے طریقوں پر کبھی تم شرم محسوس نہیں کرتے، بلکہ فخر کے ساتھ یہ کہتے
اے لوگوں میں ٹوپی ہی کیا امامہ بھی داڑھی کی ہلکی کیا میں پوری داڑھی بھی صرف اس لیے رکھتا ہوں کہ کائنات کا سب سے حسین چہرہ میرے رسول پاک کا تھا. ہے کوئی اس سے حسین چہرہ؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. حسان بن ثابت کہتے ہیں رسول پاک آپ سے زیادہ حسین کسی آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، بلکہ اے آقا آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جب سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کائنات کے سب سے حسین انسان تھے تو اس حسن کو آج کیوں نہیں اپناتے؟ اس حسن کو کیوں نہیں اپناتے؟ اسی لیے واپس اسی نقش قدم پر آنا ہوگا. مجھے ابھی پچھلے جمعہ بریلی شریف میں بیان کر رہا تھا، جمعہ کے دوران ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ نے سارا بیان کیا، آج پھوٹ ہے، اختلاف ہے، نفرتیں ہیں، تفرقہ ہے، فرقے بازیاں جماعتیں ہیں، کوئی علاج تو بتائیں کیا ہونا چاہیے؟ 25 کروڑ مسلمان بتائے جاتے ہیں، کیا ہے؟ میرے عزیزوں میں نے صرف اتنا ہی جواب دیا. علاج بہت سارے لوگ الگ الگ بتاتے ہیں، ایجوکیشن میں آ جاؤ، سیاست میں آ جاؤ، قیادت میں آ جاؤ، سسٹم میں آ جاؤ، فلاں میں آ جاؤ، سب میں پھر تمہاری کامیابی ہوگی. نہیں، اقبال نے جو کہا ہے وہ بہترین علاج ہے. اقبال نے جو کہا ہے وہ علاج یہی ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے ہیں. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار ہے. جو آج ذلت آئی ہے صرف اور صرف رسول پاک سے منہ پھیرنے کی وجہ سے آئی ہے. جواب اور علاج صرف ایک ہی ہے. آج پھر سے تمہیں وہی تمام سرخرویاں ملیں گی کہ تم اگر سمندر سے کہہ دو تو سمندر راستے دے دے، تم اگر آندھیوں سے کہہ دے تو رخ موڑ دیں. یہ صفات تمہیں بھی ملیں گی، شرط یہ ہے کہ اسی راستے پر آ جاؤ جہاں مدینے سے نکل کر صحابہ چلے تھے، رسول پاک کے غلام جو چلے تھے. اور انہی کا تو نعرہ تھا جو اقبال نے کہا ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کی زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ اقبال نے انہی صحابہ کے متعلق کہا تھا. اور یاد رکھو دنیا آج جس طرح کے حالات ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے یہ ہوتا رہے گا، یہ فتنے بڑھتے رہیں گے. یہ مسجدیں شہید کر کے یہ سوچتے ہیں کہ اسلام ختم ہو جائے گا، مینار ڈھا کر کے یہ سوچتے ہیں کہ اسلام ختم ہو جائے گا. اے ظالمو تمہیں معلوم نہیں اسلام مینار کا نام نہیں ہے، اسلام صرف گنبد کا نام نہیں ہے، اسلام اس جڑ کا نام ہے جو تحت الثری میں ہے، اور اس شاخ کا نام ہے جو اوج ثریا پر موجود ہے. جو جڑ اس کی تحت الثری ساتویں زمین کے طبق کے نیچے ہے، اور اس کی شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر پہنچی ہیں. تم کیا تمہارے 1000 باپ مل کر کے بھی اسلام کے اس درخت کو ہلا نہیں سکیں گے. اسی لیے اقبال نے کہا ہے کوئی بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. ہاں اے آسمان یہ باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہے ہم باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہے ہم. 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. بس میں عاشقان رسول سے یہ گزارش کروں گا، اب چیلنجز کا دور ہے. اے جوانوں آج تمہارا دور ہے، آج تمہارا دور ہے، کھڑے ہونے کا دور ہے. تم اگر اس جوانی کو بھی موبائل کے فضول گیموں میں اور فضول لٹریچر میں، فضول فلموں میں اور سیریل میں گزارو گے تو پھر تمہاری بہت سخت پکڑ ہوگی. میں یہ کہتا ہوں شاید پچھلے زمانے کے جو جوان تھے ان سے اتنے سوالات نہیں ہوں گے جتنے اس زمانے کے جوانوں سے سوال ہوں گے، اس لیے کہ ان کے پاس وسائل کی کمی تھی، اسباب کی کمی تھی، علم ان تک نہیں پہنچا تھا. آج تمہارے ہاتھ میں مٹھی میں پورا علم موجود ہے. قرآن تم اپنے موبائل میں اٹھا کر گھوم سکتے ہو، میرے پاس خود موبائل میں پوری صحاح 6 حدیثیں موجود ہیں، تم بھی ڈال سکتے ہو. سارا حدیث کا علم تمہاری مٹھی میں موجود ہے، فقہ پورا ہے، تاریخ اسلام ہے، پورا کا پورا تمہارے پاس جغرافیہ موجود ہے. اس سے اگر تم غفلت برتے تو پھر تم سے سخت ترین سوال ہوں گے، تمہارے پاس جواب نہیں ہوگا. رب تعالیٰ سے تم یہ نہیں کہہ سکو گے مجھے قرآن معلوم نہیں تھا، مجھے حدیث پہنچی نہیں تھی، میرے پاس فقہ کی کتاب آئی نہیں تھی.
थी, मैंने आखिर ज़माने के मुतालिक हदीसें पढ़ी नहीं थी। तुम्हारी तो सख्त पकड़ इस बात पर होगी कि अल्लाह ने तुम तक सारे इल्म आसानी से पहुंचा दिए, जो तुमने इल्म हासिल नहीं किया उसकी एक पकड़ और गुनाह करने की दूसरी पकड़। इसलिए मैं दावत आज इसी बात की दूंगा, इसकी शुरुआत इल्म रसूल से की जाए, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहादीस से की जाए। और ये बड़ी अच्छी बात है, मैंने बता तो दिया कि अगले 20 साल शायद पिछले 20 सालों से सख्त होंगे, लेकिन रब तबारक व तआला की जात वो कादिर मुतलक है, वो सख्तियों को आसानी में बदल सकता है, वो आसानियों को सख्त भी बना सकता है, वो कादिर मुतलक है। हम तय करके नहीं कह रहे हैं कि अगले 20 साल सख्त ही आएंगे, नहीं, हम अल्लाह की जात से ये उम्मीद जरूर रखते हैं बीच आने वाले साल को खैर व बरकत का साल बनाए, हम सब के लिए सुरूर और नूर का साल बनाए। हमने जितने गुनाह किए मौला सबको हमें मुआफ फरमाए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं तमाम मोमिनीन खुसूसन मस्जिद मदीना जामा मस्जिद के मुसल्लीन से कहूंगा, अब तुम्हारे पास हरज, कत्ल और गारत ये फितने आएंगे, इसलिए अपने आप को बेदार रखो कि तुम्हारी कुव्वत, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा सारा ये जवानी का दारो मदार आपस में लड़ने के लिए नहीं है। इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करो, मोमिनीन के साथ आपस में सुलह मुसालहत के मामलात करो। मैं सबसे गुजारिश यही करूंगा कि अमन अमान बरकरार रखें। आज हमारे इस मोहल्ले को कोई दूर दूर तक बदनाम करने की कोशिश करे तो उसको आप नेक नामी में तब्दील करने की कोशिश करो। अल्लाह का घर दिलों के सुकून के लिए है, यहाँ रूह का करार मिलना चाहिए। जब दुनिया से परेशान होकर के आए तो यहाँ सजदा करें तो दिल को करार आ जाए। इन मस्जिदों को इसीलिए बाकी रखो, बाकी अपने आपसी मामलात के लिए मस्जिदों को निशाना न बनाया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये मुकद्दस मकामात तुम्हारे सबके दिलों को बांधने के लिए, क्या ही अच्छी यहाँ से तरबियत होती, क्या आप नहीं देखते? आप पता नहीं अपने घर के कैसे मालदार होंगे, आप अपने घर के कैसे ही गरीब क्यों ना होंगे। कोई हल्का काम करने वाला, कोई बड़ा काम करने वाला होता होगा दुनियावी एतबार से, लेकिन ये मस्जिदें अल्लाह के घर की ऐसे लोगों को जोड़ती हैं कि हर मोमिन का कंधा एक दूसरे से लग जाता है। सफों में जब खड़े होते हैं शाने से शाना लगता है। इसी बात को मैं आप सबसे कहूंगा, जब मस्जिदों में आकर हमारा भेदभाव खत्म होता है तो बाहर मस्जिद के निकलने के बाद भी हमारे दिलों से भेदभाव खत्म होना चाहिए एक दूसरे के लिए। क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल मुमिनी का मसली जसदिन इज़ा इश्तका अज़्वन तुदअ लहु साइरुल जसदी बिस्सहरी वल हुम्मा। तमाम मोमिनीन की मिसाल एक जिस्म की तरह है, एक बदन की तरह है। मेरे आका फरमाते हैं सारे मोमिनीन एक जिस्म की तरह है। अगर एक हाथ को तकलीफ हो जाए तो पूरे जिस्म को तकलीफ होनी चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम्हें ठोकर लग जाए तो पूरे बदन में बुखार आता है। यहाँ इन हालात को हमें फिर से दोबारा पैदा करने की जरूरत है कि मोमिनीन आपस में दस्त बगरेबां ना हो, बल्कि हमारी एनर्जी तो गुस्ताखान रसूल के लिए बाकी रखनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इत्तेहाद और इत्तेफाक की जिंदगी अता फरमाए। मौला करीम हम सबको इस्लाम पर और ईमान पर ही कायम रखे और इसी पर हमारा खात्मा बिल खैर अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।